award şöyle. Hatta ner. Şu borcunun içi aksıyla ki. Ne yapasın? Şehitru bu şehitru bu satın gonde bu कंटिन्यू şehitru लोग सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम महराज आफाक है। मेरे ग्रुप का नाम जम्मू कश्मीर कल्चर सोसाइटी है। हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक है। कितने टाइम से? मेरी पहली रजिस्ट्रेशन जो आपने अभी देखी, जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई, ये 1986 में हुई है। आज 34 साल हो गए मेरी रजिस्ट्रेशन को। हर 3 साल के बाद ये हमारा नया ऑडिशन करते हैं और उसमें हम सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज 34 साल बाद इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। इसकी वजह ये है कि इन्होंने नए नए ग्रुप लाए। हमने आपने देखा इस सर्टिफिकेट में उस वक्त हमारी फ़ीस 500 रुपये थी। खाली 500 रुपये में हम 15 आर्टिस्ट इसमें रजिस्टर हुए थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसमें इन्होंने कुछ दलाल छोड़े हैं जो नए नए ग्रुप्सों को पैसे लेकर वो उनके साथ कुछ ऑफिस के भी मिले हैं, कुछ उसमें ऑफिसर के लेवल के भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। तो हमें ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो मेरे पीछे बैठे हैं ये कोई ऐरे गहरे नथुखेरे नहीं है। आपने जो अभी ये ट्रॉफियाँ देखी, सर्टिफिकेट देखे, हमारे अवार्ड्स देखे, तो ये ऐरे गहरे नथु लोगों को नहीं दिए जाते हैं। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन 25-25, 30-30 साल से दिया है। इसमें से आधे ऐसे भी हैं बेचारे जिनका पूरा इसी पर डिपेंड है। मुझे ये आप बताइए, 34 साल तक हम ठीक थे, आज 34 साल के बाद हमें क्यों ड्रॉप किया गया? किस वजह से? हमारा क्या इसमें कौन सा ये नुक्स इन्होंने देखा? मुश्किल हालातों में भी आपने काम किया? हमें मुश्किल हालातों में हमने किया। जब यहाँ पर कोई बाहर भी नहीं निकल सकता था, उस वक्त हम मिलिटेंसी थी, यहाँ हालात बहुत ख़राब थे। उस वक्त भी हमने उन जगहों पर, उन रूरल एरियाज़ में प्रोग्राम्स किए, बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे कैरन सेक्टर है, सौगाम है, लोलाब है, ये बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ से इंसान मुश्किल से वापस आ सकता था। उस वक्त हमने आर्मी के इश्तराक से वहाँ प्रोग्राम्स किए। मैं पूछना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कि उस वक्त हम ठीक थे, आज 34 साल बाद हमारे, अगर मैं किसी भी जगह पर कुछ मेरी खामी है वो मुझे बताए। अगर हम लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, हमारा तो 35 साल का कंट्रीब्यूशन है, हमने पूरी जवानी इसमें दे दी। अब आप ये बताइए कि बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाए जिनका चूल्हा इसी पर जलता है। आज उन्होंने कुछ लोगों को, नए लोगों को इसमें एडजस्ट किया हमारी जगह, उनसे पैसे लिए, करप्ट हो गए। मुझे बताइए हम बुढ़ापे में कहाँ जाएं, किस का दरवाज़ा? मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर नज़रसानी की जाए। हमारा प्रोटेस्ट इसी बात पर है कि हमसे क्या गलती हुई है। क्या उस वक्त हम ठीक थे जब यहाँ हालात ख़राब थे? क्या उन एरियाज़ में जहाँ तक रेडियो टीवी कुछ नहीं जाता वहाँ हम जाते? इनमें से कोई ग्रुप वहाँ नहीं जाता था, लेकिन हम लोग जाते थे। हमने अपनी जवानी इसमें पूरी 30-35 साल हमने दे दिए। अब आप ये बताइए कि ये लोग फैक बिल्ले बनाते हैं। इन्होंने 2-2 ग्रुप रखे हैं, हर एक ने 2-2 ग्रुप रखे हैं। इनके साथ जो अफसर मिले हैं
اور ان فیک گروپوں پر میرے پاس پروف ہے ان کا، کیونکہ پچھلی بار 2018 میں میں نے 20 پروگرام مجھے دیے تھے، الاٹ کیے تھے منسٹری آف انفارمیشن سے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں، تو میں نے وہ 20 پروگرام کیا، اس کی بل بھیجی، اس کا پروف بھی ہے میرے پاس، مجھے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہاں پروگرام سرٹیفکیٹ دے دی، لیکن وہ بل انہوں نے پتہ نہیں کہاں اس نے غائب کر دی جب میں نے وہ چنڈی گڑھ بھیجی۔ آپ کا اور روزگار کتنا متاثر ہوا؟ میرا روزگار تو میرا نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی ان لوگوں نے اس کو ڈراپ کیا گیا ہے ان کا سب کا متاثر ہوا ہے۔ ابھی ہم دوسرا سٹیپ یہ اٹھانے جا رہے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کو سمت اب سڑکوں پر نکل آئیں گے، کیونکہ ہمارا تو کچھ سہارا رہا ہی نہیں، ہماری زندگی تو انہوں نے، اب دیکھیے جو نئے لوگ آئے ہیں اب اس میں وہ لاکھوں روپے وہ اس میں کریں، کیونکہ ان کو 50% دینا پڑتا ہے ان افسروں کو۔ میں منسٹر آف انفارمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنا کنٹریبیوشن دیا، آج ہمیں 35 سال کے بعد کیوں ڈرافٹ کیا گیا؟ اگر ہم نے کچھ خامی ہے وہ بتائیے، اس کی فوٹیج نکالیے، دیکھیے کس جگہ ہماری خامی ہے۔ تو یہ لوگ میرے پیچھے ہیں، یہ بھی 25-30 سالوں سے اپنے اپنے گروپ چلا رہے ہیں، ان کے فیملیز بھی اس پر متاثر ہے۔ یہ آج جتنے ہم یہاں آئے ہیں اس سے زیادہ ہے، کم سے کم 20-25 گروپوں کو انہوں نے جو سینئر تھے۔ کیا ہے آپ کی ڈیمانڈ؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں اکاموڈیٹ کیا جائے، اگر ہمیں انہوں نے اکاموڈیٹ نہیں کیا، کیونکہ 35 سال کے بعد ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں، اس بڑھاپے میں ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری فیملیاں اسی پر متاثر ہے، اور ہم سوشل ایکٹیویٹی بھی ہے، سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، یہ لوگوں تک یہ میسیج ان کی پہنچا رہے ہیں، جو بھی وہاں سے اسکیم لانچ ہوتی ہے منسٹری آف انفارمیشن سے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں ایکسپیرینس ہے، ہم اس میں کے لیے ڈراماز لکھتے ہیں، خود اسکرپٹ لکھتے ہیں، اس کے لیے سانگز لکھتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے نئے لوگ اس میں نئے جگہ مطلب بھرتی کیے ہیں، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ ایک لفظ لکھ سکے یا اس پر جو وہاں سے اسکیمیں لانچ ہوتی ہے، ہم نے کم سے کم جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نریندر مودی جی ہیں، انہوں نے ایک اسکیم کی تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بھی ہم نے کم سے کم 50 سے 100 تک اس میں شو کیے، اور اس میں ہم نے خود اسکرپٹ لیا، اس کے سانگ لکھے ہم نے، اور لوگوں نے اسے سراہا، لوگوں نے اس کو پسند کیا کہ ہاں، کیونکہ یہ وہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، ان کو گھر میں بٹھایا جاتا، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اس سے بدل کر، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اسے بدل کر ہم نے وہ میسیج لوگوں تک پہنچائی، ہم نے اس پر اسکرپٹ لکھے، ہم اس پر ڈراماز کیے کہ بیٹی ایک نعمت ہوتی ہے، بیٹی خدا کا دین ہے، تو اس کو پڑھا لکھا، اس کو گھر کو چولہا چکی میں مت رکھو، اور یہ انہی کاموں کا سلسلہ ہے۔ منسٹری انفارمیشن سے کیا اپیل ہے آخر میں؟ میری انفارمیشن سے یہ اپیل ہے کہ جتنے گروپ آپ نے ڈراپ کیے ہیں انہیں واپس اکاموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ جو آپ نے جج اس میں رکھے تھے، اس میں تھے جو طلحہ جہانگیر تھا، وہ 30 سال انہیں ریڈیو کشمیر میں، اس کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، بشیر بھوانی تھا، اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود ایک آرٹسٹ ہو، خود اس میں رہ چکے ہو، آپ کو کیا نظر آئی جب 35 سال میں ہم نے کوئی خامی نہیں تھی، آج آپ کو کیا ہمیں دکھائی دیا کہ جو آپ نے ڈراپ کر دیا؟ یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ان کے جو آفیسرز بیٹھے ہیں جیسے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ، تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو نئے لوگ ہیں، اس میں ہمیں پتہ ہے ان میں کون سے دلال ہے جو نئے گروپوں سے پیسے لیتے ہیں اور پرانے کو ڈراپ کر کے وہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ میں منسٹری آف انفارمیشن، LG گورنمنٹ اور خاص کر اپنے پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اکاموڈیٹ نہیں ہے کہ ہم دوسرا سٹیپ ایسا سٹیپ جائیں کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ اور اسی جگہ بیٹھ کر اپنی جان دے دیں گے، اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے اگر انہوں نے اکاموڈیٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس دوسرا کوئی سہارا ہے نہیں، دوسرا کوئی کام ہے نہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔